خاص طور پر یہ طلاق صلاح کا جو مسئلہ ہمارے ہاں رہا ہے، چونکہ مجھ پر خود ایک دور گزرا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں کہ بعض لوگوں کو میں نے بھی جب وہ مجھ سے رائے طلب کرتے تھے تو اگرچہ ہمیشہ میں کہتا تھا میں مفتی نہیں ہوں، میں فتویٰ نہیں دے سکتا، آپ جائیے اور کہیں بھی کسی جو بھی آپ کا مسلک ہے اس کے مفتی صاحب سے آپ فتویٰ لیجئے، لیکن یہ ہے کہ اس قدر پریس کرتے تھے لوگ۔ اب تو کچھ عرصے سے میں نے بالکل اس فیصلے کے اوپر جو ہے سختی کے ساتھ عمل شروع کر دیا ہے کہ میں قطعاً اس میں اپنی رائے بھی ظاہر نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے رائے میری یہی تھی کہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے، قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مجھے وہی زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے۔ اب ذہن انسان کے قابو میں نہیں ہے، ذہن پر انسان کا اختیار نہیں ہے، جیسے دل پر اختیار نہیں کہ دل کا اپنا ایک رجحان ہے، ایک میلان ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ کہ میلان اگر کسی غلط رخ پر ہے اور آپ اپنے یعنی پوری قوت ارادی کو بروئے کار لا کر اسے روک رہے ہیں تو یہ آپ کا مجاہدہ ہے، باطنی مجاہدہ، جس پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ذہن جو ہے وہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں، ذہن میرا یہی رہا۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ چاروں ائمہ ہمارے یعنی چاروں فقہی مسلک جو ہیں، احناف بھی اور حنابلہ بھی اور شوافع بھی اور مالکیہ بھی، سب کا متفق علیہ مسلک یہی ہے کہ جب 3 طلاقیں ہو جائیں چاہے وہ ایک ہی بار دی گئی ہو تو وہ طلاق مغلظ ہے، اگرچہ بہت بری ہے، بہت ناپسندیدہ ہے، بہت ہی مکروہ ہے، اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ جو شخص یہ کرتا تھا اسے پھر کوڑے لگواتے تھے، لیکن یہ کہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ اب اس میں سامنے بات آتی تھی عقلی اعتبار سے کہ اتنا نازک معاملہ، خاندانوں کی تباہی اور بربادی، ایک انسان شدید غصے کے عالم کے اندر وہ کہہ بیٹھا ہے، تو کیا یہ چیز ایسی ہے کہ جس پر اس قدر سخت موقف اختیار کیا جائے؟ اب چونکہ معلوم ہے ابن تیمیہ کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں، بہت بلند مقام ہے، وہ خاص طور پر قرآن مجید کی حکمت کے بہت بڑے عالم ہیں، پھر سنت و سیرت کا ان کا مطالعہ بڑا گہرا ہے، اس معاملے میں ان کی رائے ایک شاذ تھی۔ میرا گمان یہ تھا کہ کسی نہ کسی اور کی بھی ہوگی، ان تمام جو مکاتب اربعہ ہیں ہمارے فقہ کے، ان میں سے کسی کی اور رائے بھی ہو، تبھی تو اہل حدیث حضرات کی یہ رائے ہے، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، یہ اہل حدیث حضرات یہ سند لیتے ہیں صرف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے سے، باقی چاروں جو ہمارے مکاتب فقہ اہل سنت کے وہ متفق ہیں اس پر کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ اگر بیک وقت دی جائیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی اور وہ طلاق مغلظ ہو جائے گی، کہ اب ان دونوں کے درمیان نہ رجوع کا کوئی امکان، نہ عدت میں رجوع، نہ عدت کے ختم ہونے کے بعد نکاح ثانی، جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو، اور پھر وہ مرد بھی اپنی آزاد مرضی سے جب چاہے کبھی اگر طلاق دے دے تو پھر واپس رجوع کر سکیں گے، یہ سابقہ شوہر کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو سکے گا۔ اب اس پر لوگ روتے ہیں، چلاتے ہیں، وہ طرح طرح سے ادھر جا ادھر جا، اور اندیشہ یہ ہو جاتا تھا کہیں، چونکہ شیعہ مکتب فکر بھی یہی ہے، اور میرے علم میں بہت سے لوگ اسی بات پر شیعہ ہو گئے، بہت سے جو حنفی ہیں وہ پھر جا کر بہرحال یہ تو ہلکا معاملہ، اس لیے کہ اہل حدیث وہ تو اہل سنت ہی میں ان کا شمار ہے، وہ کوئی اہل تشیع میں سے تو نہیں ہے۔ کچھ لوگ جنہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اہل سنت میں سے بھی ایک گروہ ہے کہ جو اس کے حق میں فتویٰ دے دیتا ہے، اگر ان کے علم میں ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے صرف اہل تشیع کے ہاں، تو شیعہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ ہے کہ فتوے لے لیے جا کر جو اہل حدیث علماء اور مفتی حضرات ہیں ان سے۔ تو میرا معاملہ کچھ عرصے تک یہ رہا کہ چونکہ میرا ذہن یہ تھا، لہذا میں کہتا رہا بھائی میری ذاتی رائے تو یہ ہے واقعتاً کہ 3 طلاقیں جو ہیں ایک وقت میں دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، لیکن یہ کہ میں اب اس کے بعد جب میں نے طے کیا اور میرے علم میں یہ بات آ گئی کہ یہ تو چاروں مکاتب فقہ کا متفقہ فیصلہ ہے، تو پھر میں نے طے کر لیا تھا کہ میں ذاتی رائے بھی کسی کے سامنے پیش نہیں کروں گا، اور میں نے اس کے بعد الحمدللہ کہ کسی کو ذاتی رائے نہیں دی، بہت ہی بلنٹلی میں کہتا رہا ہوں کہ نہیں، میرا اس معاملے کے اندر میں آپ کو نہ اپنی ذاتی رائے بتاؤں گا، نہ میرا کوئی فتویٰ ہے، جائیے اور فتویٰ لیجئے، جس پر بھی آپ کا دل ٹھکتا ہو فتویٰ لے لیجئے۔ لیکن اب میری رائے جو بن چکی ہے وہ میں در حقیقت اس کی وضاحت کے لیے میں نے اتنا وقت آپ کا لیا ہے، وہ یہ ہے کہ پورا انشراح ہے مجھے اس پر کہ یہی حق ہے، البتہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے بدقسمتی سے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، جس کی وجہ سے ساری کمپلیکیشن اور پیچیدگیاں پیدا ہوئی۔ وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سزا تعزیر کے درجے میں معین کی جائے ان لوگوں کے لیے جو یہ حرکت کر بیٹھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا پچھلی مرتبہ،
وہ آپ نے شاید اس کو ایک لطیفہ سا سمجھا، لیکن وہ بات میں پوری سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں کہ واقعتاً 5 سال کی سزا جو ہے قید بامشقت اس شخص کو دی جانی چاہیے کہ جو اس طریقے سے کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کرتا ہے اور 3 طلاقیں بیک وقت دیتا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پھر غصہ بھی سوچ سمجھ کے آئے گا آدمی کو، معلوم ہو کہ یہ قانون ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے شریعت کے اندر۔ تعزیر ہو سکتی ہے، جس کی نظیر ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اس کو سختی کے ساتھ نافذ کیا۔ حضور اپنی حیات طیبہ میں تو ایک نرمی برتتے تھے، اس آدمی کے اوپر آپ ڈال دیتے تھے کہ اچھا بھائی تم بتاؤ تمہاری نیت 3 کی تھی یا 1 کی تھی؟ اگر وہ کہتا تھا کہ جی نیت بھی 3 ہی کی تھی تو فرماتے تھے کہ اب معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اب تو وہ طلاق واقع ہو گئی۔ لیکن اگر وہ کہتا جی نہیں میری تو نیت 1 ہی کی تھی تو پھر وہ 1 ہی شمار کر لیتے تھے۔ یہ نرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا پورا بوجھ جو اس شخص کے اوپر جا رہا ہے۔ لیکن حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دیتے ہیں طلاقیں پورا روب جھاڑنے کے لیے، اور بیوی کو کے لیے تو گویا کہ وہ یعنی زمین و آسمان ایک ہو جاتے ہیں غریب کے لیے جب اس کو طلاق جو ہے مغلظ طلاق دے دی جائے، کیا کرے گی؟ لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب نیت ہماری 1 کی تھی۔ تو یہ چونکہ اب کھیل شروع ہو گیا تھا شریعت کے ساتھ، تو حضرت عمر نے گویا کہ اس کو پختہ فیصلہ کر لیا کہ جو چاہے وہ کہے، تم نے 3 طلاقیں دی تو 3 طلاقیں نافذ۔ اور چونکہ اہل سنت کے ہاں یہ اصول ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے، لازم ہے تم پر میری بھی سنت اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت۔ تو جو بھی فتوے ہیں یا جو بھی اجماع ہو گیا ہے دور خلافت راشدہ میں، وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے۔ یہی معاملہ تراویح کا ہے جو اہل حدیث حضرات کی سمجھ میں نہیں آتا، اس پر اجماع ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے چاروں مکاتب کے ہاں کم سے کم 20 رکعتیں ہیں، احناف کے ہاں 20 رکعتیں، حنابلہ کے ہاں 20 رکعتیں، شوافع کے ہاں 20 رکعتیں، البتہ مالکیہ کے ہاں کہیں 36 تک کی تعداد بھی ہے، 20 کی رائے بھی اور 36 کی بھی ہے۔ لیکن چونکہ یہ اصل فیصلہ تھا، اجتہاد تھا حضرت عمر کا، انہوں نے نافذ کیا ہے، اور یہ حضرات اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اصول ہے جس کی وجہ سے فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کے ہاں اصول یہ ہے کہ جو اجتہادات خلفائے راشدین نے کیے، امت اس وقت ایک وحدت تھی، کوئی علیحدہ ملک نہیں تھے، پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی۔ اس کو جب قبول کر لیا گیا تو وہ اجماع ہے، اور وہ اجماع اب لازم ہے کہ اس کی پابندی کی جائے۔ اسی کے ضمن میں یہ معاملہ بھی آتا ہے کہ جو طلاق ثلاثہ کا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ جس قدر تحدید اور تنبیہ آ رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ چاروں مکاتب فقہ کا یہ اجماعی فیصلہ ہے، اسی کو اور اسی پر مجھے انشراح ہے کہ اب اس کو نافذ ہونا چاہیے۔ البتہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کا سد باب اس طور سے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ تعزیر ہو، جو 3 طلاقیں بیک وقت دیں انہیں کوئی سخت سزا دی جائے، تاکہ پھر لوگ جو ہے